اگر علامہ اقبال نے بہت عمدہ شعر کہا ہے ارض فلسطین میں یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ کیوں نہیں حق اہل عرب کا؟ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ کیوں نہیں حق اہل عرب کا؟ یہودی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور آس پاس کے عہد میں 400 سال تک فلسطین میں تھے حکمراں کی حیثیت سے، لیکن مسلمانوں نے 800 سال تک ہسپانیہ پر، اسپین پر حکومت کی۔ تو اگر یہ مان لیا جائے یہی دلیل ہے، یہی لاجک ہے کہ وہ یہاں رہ چکے ہیں اس لیے ان کو دوبارہ رہنے کا حق ہے، تو مسلمان بھی 800 سال تک اسپین پہ حکومت کر چکے ہیں۔ کیا یورپ کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی اس دلیل کو مانے گا کہ مسلمان جا کر کے پھر سے اسپین پر حکمرانی کریں، اسپین پر حکومت کریں؟ ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ہماری رزق کا، ہماری روزی روٹی کا اور ہماری عزت و ذلت کا اس نے اس دنیا میں بھی سامان کیا، اور ہماری اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ تمام ہوا۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے موجودہ عالمی حالات کی روشنی میں یہودیوں کی سازشوں، ان کے مکر و فریب، ان کی دسیسہ کاریوں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مذموم کوششوں کا پردہ کسی نہ کسی حد تک چاک کیا جاتا رہا ہے، اور یہودیوں کی فتنہ پردازیوں اور یہودیوں کی شرانگیزیوں کو مختلف انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا۔ آج کا موضوع خاص طور سے یہ ہے کہ فلسطین پر جو یہودی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ فلسطین پر ہمارا حق ہے اور فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری موروثی جائیداد ہے، ہماری موروثی زمین ہے، ارض موعود ہے، تو فلسطین ہمارا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چاہے لڑ کر کے، بھیڑ کر کے، چاہے جیسے سازش کر کے، جس طرح سے چاہیں، ہم کو فلسطین پر قبضہ کرنے کا اور فلسطین کو اپنا وطن بنانے کا اور فلسطین کو حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ آج کے اس خطبے میں یہودیوں کے اسی دعوے کی پول کھولنا چاہتا ہوں اور اس حقیقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حقیقت میں کہاں تک سچائی ہے، اس دعوے میں کہاں تک سچائی ہے کہ ارض فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد کے بعد سے لے کر کے اور 1948 میں ناجائز اسرائیل کی ریاست کو قائم کرنے تک 1400 سال تک 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں اسلامی فوجوں نے جب فلسطین کو فتح کیا 15 ہجری میں، اور آج 1445 ہجری ہے، یعنی 1430 سال ہو گیا۔ اس میں 1948 تک صرف مسلمانوں کا حق تھا، یہودیوں کا کوئی حق نہیں تھا، اور اس سے پہلے کی تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو فلسطین پر یہودیوں کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ضرور رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع و عریض سلطنت سے نوازا تھا، اور جنوں اور شیاطین پر بھی ان کی حکومت تھی، اور ہواؤں پانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، جیسا کہ جب حضرت عمر فاروق نے فلسطین کو فتح کیا اور اس کی چابیاں لیں تو کہا جہاں تک اس دعوے کا سوال ہے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اور داؤد
दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत की, तो उन पर जितना हक़ यहूदियों का है उससे ज़्यादा हक़ हमारा है, क्योंकि हम उनको नबी मानते हैं और उनकी नबूवत पर भी हमें ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। जबकि यहूदियों ने तौरात में तहरीफ कर दी और उनकी तालीमात को उन्होंने हवा में उड़ा दिया, तो हम भी मानते हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 600 साल पहले, 600 साल क़ब्ल मसीह में, वहाँ पर जब बाबुल के हुक्मरां बुख्तनस्सर ने फ़लस्तीन पर हमला किया था और उसके बाद यहूदियों को तहक़ीक़ किया था और उसके बाद उनके सारे आसार व निशानात को मिटा दिया था और उनको बुरी तरह से तहक़ीक़ किया था और उनकी नस्ल ख़त्म कर दी थी, और जो बच गए थे उनसे फ़लस्तीन को खाली करा लिया गया था। फिर उसके 500-600 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 70 साल के बाद, यानी 70 ईस्वी में, वो 600 क़ब्ल मसीह का वाक़या है। बाबुल के हुक्मरां, बाबुल यानी इराक़, जिसको आज हम कहते हैं इराक़ के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम बाबुल था, उसी इराक़ का पुराना नाम बाबुल था। तो इराक़ के हुक्मरां ने, बुख्तनस्सर ने 600 साल क़ब्ल मसीह यहूदियों को वहाँ से निकाला था और सबको कत्ल किया था। तो उस कत्ल में मुसलमानों का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि इस्लाम तो आया ही नहीं था उस वक्त तक। फिर उसके बाद 70 ईस्वी में ये दूसरे ईसाई हुक्मरां, जब ईसाइयों ने, रूम के लोगों ने ईसाइयत को कबूल कर लिया और ईसाइयत को उन्होंने अपना मज़हब करार दिया, तो 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की। यहूदियों ने ईसाई हुकूमतों के ख़िलाफ़, रूमियों के ख़िलाफ़ बगावत की, और जैसा कि उनकी फ़ितरत है, शरंगेज़ी उनकी फ़ितरत है, फितना व फसाद बर्पा करना उनकी फ़ितरत है, दुनिया के अमन व अमान को तबाह करना उनकी फ़ितरत है, हुकूमतों के ख़िलाफ़ बगावत करना उनकी फ़ितरत है, और दुनिया के अमन व अमान में खलल डालना ये उनकी फितरत है। सूद खोरी और नाजायज़ तरीक़े से दौलत का हुसूल ये उनकी फितरत और सरिश्त में शामिल है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही उन पर ज़िल्लत व मस्कनत नहीं मुसल्लत की थी। वज़रिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। कुरान पाक की ये आयत जो है, इसमें यहूदियों की फितरत को बयान किया गया है, उनकी सरकशी को, उनकी बगावत को बयान किया गया है। अंबिया किराम के कत्ल से उनके खून से उनके हाथ रंगीन हैं, अंबिया किराम के खून से उन्होंने अपने हाथ रंगे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के नबियों को कत्ल भी किया है और कत्ल करने की साजिशें भी की हैं। सैकड़ों नबियों को उन्होंने कत्ल किया है, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने अपने दानिश में कत्ल किया था और उनको फांसी दी थी। अगरचे हमारा अक़ीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने में वो कामयाब नहीं हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार कत्ल करने की साजिश की उन्होंने। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके महल्ले में, यहूदियों के महल्ले में, बनु क़ुरैज़ा के महल्ले में जब गए, किसी दियत का कोई मामला था जिसके यहूदी पाबंद थे कि जब इस तरह का कोई मामला आएगा तो उसमें उनको भी हिस्सा लेना पड़ेगा, और लंबी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर गए तो यहूदियों ने आपस में चीमी गोई की और फ़ैसला किया और कहा ये बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने का। चुनांचे जिस दीवार के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, उस घर के छत के ऊपर कुछ यहूदी इकट्ठा हुए और चक्की का एक बड़ा सा पाट वहाँ ले जाकर के दीवार के छत के मुडेर के ऊपर रखा, और उस चक्की के पाट को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो गिराना चाहते थे कि आप चक्की के पाट के नीचे कुचल करके जान आफरी के सुपुर्द कर दें। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को तो इस बात की खबर थी। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर के हमारे हुजूर पाक को खबर कर दो कि यहूदी आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं, वहाँ से उठ जाएं। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपसे बताया कि यहूदी आपको कत्ल करना चाहते हैं, यहाँ से हट जाइए। और आप मामला पूरा किए बगैर वहाँ से उठे और अपने असहाब को लेकर के अपने इलाके में, मदीने मुनव्वरा में, जहाँ पर मस्जिद नबी
نبی کے آس پاس وہاں پر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور ایک بار آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودیوں نے سازش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کسی کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، دشمنوں کی دعوت بھی آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت کا پیغام بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پر گئے، اور اس عورت نے پتہ کر لیا تھا پہلے سے کہ آپ کو گوشت میں، بکرے کے گوشت میں کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ اس نے ایک بکرا تیار کیا، بھون کر کے تیار کیا، پورے گوشت پہ اس نے زہر لگایا، زہر آلود کیا، اور جو حصہ آپ کو زیادہ مرغوب تھا اس پہ کچھ زیادہ زہر آلود اس کو کیا، اور کھانے کا خوان آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے جو صحابی تھے ساتھ میں، انہوں نے ایک لقمہ توڑ کر کے کھا لیا، پیٹ میں وہ چلا گیا لقمہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لقمہ توڑا اور منہ میں گیا، کچھ ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوا، اور کچھ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو خبر کی۔ آپ نے فوراً لقمہ نگل دیا، اور نگلا نہیں، اس کو اگل دیا، اور اس کے بعد کہا مجھے اس گوشت کا ذائقہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ اور اس یہودی عورت کو بلایا اور پوچھا کہ بتا سچ سچ کہ اس میں تو نے زہر ملایا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے اقرار کر لیا۔ پھر معافی مانگنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، آپ نے اس یہودی عورت کی اس گستاخی کو، اس سازش کو، اور آپ کے جان لینے کی اس کوشش کو بھی معاف فرما دیا۔ لیکن جب واپس آئے تو وہ صحابی، اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا سریع الاثر زہر تھا، کہ کتنا تیز کام کرنے والا وہ زہر تھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو تناول فرما لیتے تو کیا ہوتا؟ بہرحال ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا، آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن کھانے کا جو منہ میں لیا تھا لقمہ، اس کو آپ نے اگل دیا تھا، کوئی کچھ نہ کچھ رس، کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ مرض الموت میں آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ میرا سینہ، میرا جگر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور اس یہودی عورت نے جو مجھے کھانے میں زہر ملا کر کے دیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے جگر میں اور پیٹ کے اس حصے میں، کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کی موت ہوئی ہے، کیونکہ شہادت کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، تو آپ کی موت شہادت کی موت ہوئی ہے۔ آپ کو میدان جنگ میں تو یہ کفار مکہ نے بہت بار سازش کی آپ کو قتل کرنے کی، اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن شہادت کا درجہ چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ اس زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ شہید کی موت مرے۔ بہرحال یہودی عورت کو آپ نے معاف تو کر دیا تھا، لیکن جب صحابی کی موت ہو گئی تو آپ نے قصاص میں اس یہودی عورت کو پکڑوا کر کے اس کو قتل کرایا۔ تو یہودیوں کی طویل تاریخ ہے سازشیں کرنے کی مسلمانوں کے خلاف اور انبیاء کرام کے خلاف، اور دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن اگر کوئی قوم ہو سکتی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم تو ان واقعات کو سنتے ہیں تو ہمارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، ہمارے معصوم بچوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ ہمارے لیے یقیناً تکلیف کی بات ہے، لیکن یہ تو ان کی زندگی کی تاریخ ہے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح کے اعمال انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کو نہ بچوں کی جان کی کوئی پرواہ، نہ عورتوں کی جان کی، نہ ان کے عصمت کی کوئی پرواہ، نہ ان کو معصوموں اور بے گناہوں اور نہتھوں پر حملہ کرنے اور ان کے جان لینے کی کوئی پرواہ۔ وہ تو آج کے نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ کے ہیں۔ آج ہم اور آپ سنتے ہیں، ہمارے نوجوان سنتے ہیں جنہوں نے کبھی یہودیوں کی تاریخ نہیں پڑھی یا جنہوں نے یہودیوں کی اس طرح کے حرکات کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے۔ بات کر رہا تھا میں فلسطین پر ان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان کو 70 عیسوی میں
70 عیسوی میں ان کے اوپر دوبارہ عیسائی فرما روا نے حملہ کیا اور عیسائی ایک سپہ سالار ایک بڑی فوج لے کر کے آیا سن 70 میں، اور یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کو تہتیق کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے، ان کی ساری عبادت گاہوں کو ڈھا دیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جس پر یہودی آج دعویٰ کرتے ہیں، دیوار گریا پر جا کر کے روتے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اس نے، قبۃ الصخرہ کو ڈھا دیا اور سارے ان کے مقدسات کو نظر آتش کر دیا، آگ لگا کر کے منہدم کر کے تباہ و برباد کر کے ان کے سارے آثار و نشانات کو مٹا دیا۔ اس کے بعد ان کو جو بچ گئے ان کو وہاں سے جلا وطن کیا، یہاں تک کہ اس کے تقریباً 55 سال کے بعد 123 عیسوی میں 53 سال کے بعد 123 عیسوی میں یہودیوں نے جو بچے کھچے رہ گئے تھے، اور 53 سال میں ان کی تعداد پھر بڑھی اور اللہ نے ان کو پھر نوازا۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ بار بار تم فتنہ و فساد برپا کرو گے اور بار بار تمہاری سرکوبی کی جائے گی، تو وہاں پر پھر انہوں نے بغاوت کی عیسائی حکومت کے خلاف، تو اس کے بعد وہاں کے عیسائی فرمانروا نے ان کو قتل کیا، تہتیق کیا، ان کا نام و نشان مٹایا، اور جو بچ گئے ان کو وہاں سے نکال کے ایک فرمان جاری کر دیا کہ اب کبھی بھی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 123 عیسوی کا، اور مسلمانوں نے 600 کچھ عیسوی میں 15 ہجری میں بیت المقدس کو جب فتح کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ، یہودیوں کا کوئی معبد، ہیکل سلیمانی یا قبۃ الصخرہ یا ان کے عبادت کے عقیدت کے جو مراکز ہیں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ اگر آج یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ہماری عبادت گاہوں کو ڈھا کر کے اور گرا کر کے اور اس پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ تو ہمیشہ سے تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی وہیں پر امامت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کا 16 مہینے تک مدینے میں جانے کے بعد بھی وہی قبلہ رہا۔ تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو گرا کر کے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے، یہ تو مسلمانوں کا تھا، اور مسلمانوں سے پہلے وہاں کے مقامی عربوں کا تھا وہ فلسطین۔ آج کی تاریخ سے اگر ہم دیکھیں تو 2500 سال سے وہاں پر عرب آباد ہیں۔ کچھ عرب شمالی فلسطین میں 2000 سال سے آباد ہیں، جنوبی 2500 سال سے آباد ہیں، جنوبی فلسطین میں 2000 سال سے آباد ہیں، اسی میں ایک کونے میں غزہ بھی ہے جہاں پر آج لڑائی چل رہی ہے۔ تو عربوں کا عربوں پر تو ان کا دعویٰ 2500 سال پرانا ہے، اور اس درمیان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 123 عیسوی کے بعد سے آج 2023 ہے، یعنی پورے 1900 سال تک یہودیوں کا وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں 1948 میں ناجائز طریقے سے ان کو وہاں پر بسایا گیا، ان کو آباد کیا گیا، یہاں تک کہ وہ جو آج دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہمارے مقدس مقامات یہاں پر ہیں اس لیے ہمارا حق ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب پوری دنیا میں وہ مارے پھر رہے تھے، ٹھکرائے جا رہے تھے، ہر جگہ سے نکالے جا رہے تھے، ہر جگہ سے ان کا بوریا بستر گول کیا جا رہا تھا، تمام حکومتیں ان کو سزائیں دینے پر آمادہ تھیں۔ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ہٹلر نے بیان کے روایات کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو تحقیق کیا، دنیا کے مختلف حصوں پر ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ اگر کہیں ان کو امن و امان نصیب ہوا ہے، اگر کہیں ان کو عدل و انصاف ملا ہے، اگر کہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور رواداری کا معاملہ کیا گیا ہے، تو اسلامی حکومتوں میں یہ یہودی مفکرین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرسکون زمانہ ہمارے لیے وہ تھا جب ہم اندلس میں، اسپین میں، اسلامی حکومتوں کے زمانے میں مسلمان فرمانرواؤں کے زیر سایہ ہم وہاں پر آباد تھے، ان کی رعایا کی حیثیت سے اس وقت ہم کو سب سے زیادہ سکون ملا۔ آج
احسان فراموشی کی انتہا ہے۔ آج انہی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر رحم و کرم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گئے تو وہاں پر ان کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ قبۃ الصخرہ جو ہے عیسائیوں نے ان کی تذلیل کرنے کے لیے قبۃ الصخرہ کو کوڑا دان بنا دیا تھا اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اس کو ڈھک دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھی اس سے عقیدت تھی دوسرے حیثیت سے کہ ان کو یہ تاریخ معلوم تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبۃ الصخرہ کے مقام سے آسمان پر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ جگہ حضرت عمر فاروق تلاش کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ وہ کوڑے کے ڈھیر میں عیسائیوں نے چھپا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے والہانہ عقیدت کے جذبے کے ساتھ قبۃ الصخرہ کو صاف کرایا، خود بھی صفائی میں حصہ لیا، اور آج یہودی وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ ارے ہمارا ہے تو دیا کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیا۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تھا عیسائیوں کا تو اس معاہدے کی ایک شق تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی یہاں پر یہودیوں کو قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے بعد وہ مارے پھرتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم سے جذباتی لگاؤ ہے، والہانہ عقیدت ہے، ہمارے مقدس مقامات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کے اطلاع کے لیے کہ جب یہ طے کیا گیا کہ یہودیوں کے لیے بھی ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا وطن ہے تو یہودیوں کا بھی وطن ہونا چاہیے۔ اس خواہش میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وطن ہونا چاہیے۔ سب اس بات کی، سارے انصاف پسند اس بات کی تائید کریں گے کہ ان کا بھی وطن ہونا چاہیے، لیکن وطن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی قوم آباد ہو، اس قوم کو اجاڑا جائے اور لا کر کے اس کے سر پر یہودیوں کو مسلط کر دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو وہ کوئی فلسطین نہیں چاہتے تھے۔ مستند تاریخوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ ہم کو کہیں کوئی وطن چاہیے آباد ہونے کے لیے، تو وہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی خالی زمینیں تلاش کر رہے تھے۔ یہ 1880 کی بات ہے، خالی زمینوں کی تلاش میں تھے۔ افریقہ میں جو صحرائی علاقے ہیں وہاں بھی انہوں نے کچھ زمینیں منتخب کی تھی جو بہت سستی مل رہی تھی یا بغیر قیمت کے مل رہی تھی۔ افریقہ کے صحارا یا جنگلات، وہاں پر وہ اپنا ملک اسرائیل بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر جب اگر عقیدت اتنی زیادہ تھی تو پھر افریقہ میں کیوں بنانا چاہتے تھے بھائی؟ اگر فلسطین سے ان کو اتنی عقیدت تھی تو کیوں بنانا چاہتے تھے؟ بہرحال 1880 میں، حافظ جی ذرا اس کو نیچے کرو، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، آج سے تقریباً 45-50 سال پہلے، 145-150 سال پہلے 1880 میں دنیا بھر کے یہودیوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو بھی ایک وطن حاصل کرنا چاہیے۔ وطن کوئی خالی زمین تو نہیں ہے کہ جہاں پر مل جائے چاہے جو جائے آباد ہو جائے، خریدنے کی بات تھی۔ تو پہلے افریقی ممالک میں انہوں نے تلاش کیا اس طرح کی زمین، اس کے بعد آخر میں انہوں نے سوچا کہ فلسطین میں کچھ نہ کچھ ہمارا حق پہلے سے موجود ہے، ہمارا موروثی علاقہ ہے، تو انہوں نے فلسطین کو منتخب کیا۔ لیکن وہاں پر عرب قوم، اسلام سے پہلے بھی عرب وہاں پر آباد تھے، 2500 سال تو اسلام کو آئے ہوئے ہوا نہیں، 1445 سال ہوا یا اس سے پہلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہم مان لیتے ہیں، تو اسلام کو آئے ہوئے تو ابھی 1450 سال ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہاں عرب آباد تھے۔ تو عربوں کی وہ زمین ہے، ان کی زمین نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جیسا ان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر رہ چکے ہیں اس لیے یہ ہمارا ہے، چاہے جو وہاں پر آباد ہو اس کو اجاڑ کر کے ہم کو آباد ہونے کا موقع ملنا چاہیے یا ہمارا حق تسلیم کیا جانا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر علامہ اقبال نے بہت عمدہ شعر کہا ہے ارض فلسطین میں یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ کیوں نہیں حق اہل عرب کا؟ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ کیوں نہیں حق اہل عرب کا؟ یہودی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور آس پاس کے عہد میں 400 سال تک فلسطین میں تھے حکمراں کی حیثیت سے، لیکن مسلمانوں نے 800 سال تک ہسپانیہ پر، اسپین پر حکومت کی۔ تو اگر یہ مان لیا جائے یہی دلیل ہے، یہی لاجک ہے کہ وہ یہاں رہ چکے ہیں اس لیے ان کو دوبارہ رہنے کا حق ہے، تو مسلمان بھی 800 سال تک
اسپین پہ حکومت کر چکے ہیں. کیا یورپ کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی اس دلیل کو مانے گا کہ مسلمان جا کر کے پھر سے اسپین پر حکمرانی کریں، اسپین پر حکومت کریں؟ تو ان کا نہیں تھا. 1880 میں اس فلسطین میں آپ جانتے ہیں کتنے یہودی تھے؟ 1880 تک. یہ 2023 ہے، یعنی 150 سال بھی نہیں ہوا. صرف 5000 یہودی ادھر ادھر فلسطین میں آباد تھے، مسلمانوں کی حکومت کے ایک رعایا کی حیثیت سے. حضرت عمر فاروق نے اسپین کو، حضرت عمر فاروق نے فلسطین کو فتح کیا اور فاتحانہ شان سے وہاں داخل ہوئے. اس کے بعد سے لے کر کے 1099 تک، یعنی اس وقت سے لے کر کے آپ 1948 تک سمجھیے مسلمانوں کی حکومت رہی. درمیان میں 88 سال تک عیسائیوں کی حکومت رہی. لیکن اس بات کو میں بتا کر کے اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس سے آگے کی باتیں انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بتاؤں گا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں نے اس فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور یہودیوں نے کیا قربانی دی ہے، ان کا حق کہاں سے پہنچتا ہے. کہ وہاں سے لے کر کے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اور اس کی چابیاں لی تھی، اس کے بعد سے لے کر کے 1948 تک، جب تک اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق اسرائیل کو قائم نہیں کیا گیا تھا، 90 سال کو چھوڑ کر کے تب سے لے کر کے برابر یہ مسلمانوں کا وطن رہا ہے اور ان کا ملک رہا ہے، عربوں کا وطن رہا ہے. عرب مسلمانوں کی حکومت وہاں پر رہی ہے فلسطین میں. تو اس سے پہلے درمیان میں صرف 88 سال کے لیے یہودیوں کی، عیسائیوں کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی. لیکن صرف یہ سن لیجئے کہ مسلمانوں کے انصاف میں اور عیسائیوں کے انصاف میں، یہودیوں کے انصاف میں کتنا بین فرق ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں کتنے رحم و مروت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، اور عیسائیوں یہودیوں کے اندر کتنی سنگ دلی اور بے رحمی کے جذبات پرورش پاتے ہیں. جب مسلمانوں کی حکومتیں کمزور ہو گئی، خلافت عباسیہ آخری پڑاؤ پر اپنے تھی، خلافت کی حکومت کمزور ہو گئی. اس کے بعد سلجوقیوں کی حکومت بھی کمزور ہو گئی، اور جب مسلمان کمزور پڑے تو مسلمانوں کے خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ کمزور پڑنے کے بعد بھی عیسائی مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کو چھیڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے. پورا یورپ امڈ آیا. کون امڈ آیا؟ برطانیہ، فرانس، جرمنی، پولینڈ، اٹلی، سسلی اور یورپ کے سارے ممالک کی فوجوں نے ایک بارگی حملہ کیا، راستے میں لوٹ مار مچایا. جہاں جہاں مسلمانوں کی بستیاں ملی، 10-10 ہزار کی آبادیوں کو انہوں نے راستے میں تحقیق کیا، اور اس کے بعد انطاکیہ کے اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ایک بڑا شہر تھا. اس کے بعد آئے اور فلسطین سے پہلے ایک بڑا شہر تھا، پورے شہر کے مسلمانوں کو تحقیق کر دیا، 1,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا. اس کے بعد آئے اور انہوں نے مسلمان فوجوں نے، اسلامی فوجوں نے مقابلہ کیا، کہیں فتح ہوئی کوئی شکست ہوئی. آخر میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. فلسطین میں جب داخل ہوئے، کچھ سازشوں کے ذریعے سے، کچھ مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، کچھ بدہدیوں اور غداریوں کی وجہ سے جب فلسطین میں داخل ہوئے تو خون کی ندیاں بہا دی. اتنا خون بہایا مسلمانوں کا قبۃ الصخرہ کے اندر یا جو مسجد اقصیٰ کے اندر، کہ عیسائی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو گھوڑوں کے پیر ٹخنوں تک خون میں ڈوب کے نکلے تھے. یہ مسلمانوں کا خون تھا، یہ مردوں کا خون تھا، یہ عورتوں کا خون تھا، یہ بچوں کا خون تھا. بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر کے مسجد اقصیٰ کی بیرونی دیوار پر دے مارتے تھے. عورتوں کا، حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ کے بچوں کو نکال کر کے ان کو نیزوں پر اچھالا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کی خون کی پیاس نہیں بجھی. جو لوگ جہاں بھی چھپے مسجد کے اندر، سب کو بولا پکڑ کر کے تحقیق کیا. 70,000 مسلمانوں کو بیت المقدس کے اندر انہوں نے قتل کیا. یہ عیسائیوں کا رویہ تھا. لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال کے بعد بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا ہے، دوبارہ اسلامی فوجیں داخل ہوئی ہیں، تو انہوں نے کتنے رحم دلی اور مروت کا معاملہ کیا ان عیسائیوں کے ساتھ کہ سب کو
ایک آدمی کو بھی فتح کر لینے کے بعد قتل نہیں کیا۔ جنگ سے پہلے تک جو قتل ہوا وہ ہوا، لیکن حطین کے مارکے تک، اس کے بعد جب فلسطین کا محاصرہ کیا اور عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے، ایک بھی عیسائی کو قتل نہیں کیا اور سب لوگوں کو وہاں سے تاوان دے کر کے، جزیہ دے کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ 16,000 آدمی ایسے ملے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جزیہ نہیں دے سکتے تھے، جو اس کا ٹیکس نہیں دے سکتے تھے، ان کو خود ہی معاف کر دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 14,000 آدمیوں کو، عیسائیوں کو اپنی جیب سے زر تاوان ادا کر کے ان کو جانے کی اجازت دی۔ بعض ان کے سپاہیوں نے کہا کہ آپ سب کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں اور یہاں کا جو اسقف پادری ہے وہ گھوڑوں اور خچروں کے اوپر سونے چاندی کے گھڑے اور برتن اور خزانہ لدوا کر کے لے کے جا رہا ہے، آپ اس کے بدلے میں لیجئے، آپ کیوں ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ راہبوں، پادریوں، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہم کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، ان کو ماریں، ان کو سزا دیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹیں، یہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب کو جانے دیے، ایک آدمی کو قتل نہیں کیا۔ اور جب عیسائیوں نے حاصل کیا تھا تو 70,000 مسلمانوں کو فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر قتل کیا تھا۔ تو مسلمانوں نے خون کے دریا عبور کر کے فلسطین کو حاصل کیا، دوبارہ خون کے دریا عبور کیے۔ وہ یہ کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے دریاؤں میں پانی بہتا ہے ویسے مسجد اقصیٰ کے صحن میں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا اور گھوڑوں کے گھٹنے خون میں ڈوب کر کے نکلتے تھے۔ مسلمانوں نے خون کا دریا عبور کر کے فلسطین کو دوبارہ حاصل کیا، بڑی قربانی دی ہے۔ آج یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ہے، انہوں نے کون سے قربانی دی ہے سوائے سازشوں کے، سوائے ریشہ دوانیوں کے اور سوائے بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اس طرح کی حرکات کی ہیں۔ تو آج کا موضوع یہی تھا کہ فلسطین پر یہودیوں کا کتنا حق ہے۔ میں اس کے آگے کی داستان آپ کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ وہاں پر وہ آئے کیسے، ان کو حکومت، پھر جب ان کا کوئی حق نہیں تھا حکومت ملی کیسے۔ یہودیوں کی فطرت، ان کی خباثت، ان کی شرارت کے بارے میں انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو اللہ نے توفیق دی تو پھر آپ کے سامنے مزید اس داستان کو رکھوں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ فلسطین پر یہودیوں کا دعویٰ کتنا سچا، کتنا جھوٹا ہے، پھر ان کو وہ حکومت کیسے ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین میں مارے جا رہے ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، یہودیوں کی شرارتوں اور خباثتوں کو ناکام فرمائے، یہودیوں کی ریشہ دوانیوں، ان کی سازشوں اور ان کے عزائم کو، ان کے منصوبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام کر دے۔ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی مارے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے تباہ و برباد کر دے، خائب و خاسر کر دے، ان کے منصوبوں اور ان کے عزائم کو ان کے منہ پر مار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل